السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے انتہائی دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی اور 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ میرے ماں باپ کی مجھ میں جان بستی تھی تو میرے بھائی مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ میں اپنے تینوں بھائیوں سے چھوٹی تھی اور بہت ہی زیادہ منتوں اور مرادوں سے پیدا ہوئی تھی۔ میرے پیدا ہونے کی خوشی میں میرے ماں باپ نے بہت ہی زیادہ دھوم دھام سے منائی تھی، کیونکہ میں اپنے تینوں بھائیوں کی پیدائش کے کئی سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ کی شدید خواہش تھی کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو، مگر یک کے بعد دیگرے ان کے 3 بیٹے پیدا ہو گئے۔ ان کا بیٹی پیدا ہونے کا خواب پورا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں 3 بھائیوں کی پیدائش پر کچھ ایسی پیچیدگیاں ہوئیں جس پر ڈاکٹر نے صاف صاف میری امی کو کہہ دیا تھا کہ وہ اب ماں نہیں بن سکتی۔ یہ بات سن کر میری امی بہت زیادہ روئی تھی، کیونکہ ان کو بیٹی کی بہت زیادہ خواہش تھی اور انہیں اب اپنی خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ انہیں اپنی اس شدید خواہش کا گلا گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تینوں بھائیوں کی پیدائش میں بس 1 سال کا وقفہ تھا۔ میرے ماں باپ ہر بار یہ آس لگاتے کہ اب ان کی بیٹی پیدا ہوگی، مگر ہر بار بیٹا پیدا ہو جاتا۔ مگر اب یہ سب ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ مگر سالوں کی دعاؤں اور ریاضت کے بعد آخرکار اللہ کو میرے ماں باپ پہ ترس آ ہی گیا اور امی ڈاکٹروں کے انکار کے باوجود حاملہ ہو گئیں۔ اس بار تو ان کی یہ خواہش شدت سے اختیار کر گئی تھی کہ ان کی یہاں بیٹی ہی پیدا ہو، تو وہ یہ منت مانگنے کے لیے جانے کتنے درباروں پر گئی، کون کون سے پیروں اور فقیروں کے پاس حاضری دی اور پورے 9 مہینے کے عرصے میں جانے کتنی ہی دعائیں مانگ لی تھی۔ آخرکار 9 مہینوں کے کٹھن انتظار کے بعد جب میں پیدا ہوئی تو پورے خاندان میں ایک جشن کا سما ہو گیا۔ پورے خاندان میں اسی وقت مٹھائی بانٹی گئی اور میرے پیدا ہونے کی ڈھیروں خوشیاں منائی گئی۔ سبھی اس بات پر حیرت زدہ تھی کہ بیٹی پیدا ہونے کی اس قدر خوشی کون مناتا ہے، مگر میرے ماں باپ سب سے باتوں کو نظر انداز کیے میرے پیدا ہونے کی خوشیاں منانے میں مگن تھے۔ انہیں کسی کی بھی بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان لوگوں کو تو بس اتنا پتا تھا کہ ان کے گھر ایک ننھی گڑیا آئی ہے اور اس گڑیا کے پیدا ہونے کی خوشی منانی ہے۔ میرے تینوں بھائی بھی ہر وقت مجھے گود میں اٹھائے رکھتے تھے۔ ان تینوں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مجھے اپنی پلکوں پر بٹھا لیں۔ میں ذرا سا بھی روتی تو سبھی کی جان پر بن جاتی۔ مجھے نہیں یاد کہ کبھی مجھے کسی بھی چیز کے لیے رونے کی ضرورت پڑی ہو۔ میری ہر ضرورت اور خواہش میرے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دی جاتی۔ مجھے کسی چیز کے لیے کبھی بھی انتظار کی زحمت نہیں اٹھانی پڑی۔ بچپن میں میرے پاس لاتعداد کھلونے موجود تھے اور شاید اتنے زیادہ کھلونے کبھی کسی بچے کے پاس موجود ہوں۔ میرے ابو اور تینوں بھائی روز ہی میرے لیے لازمی کچھ نہ کچھ ضرور لاتے تھے۔ میرا پورا بچپن انتہائی خوبصورت گزرا تھا۔ میرا بچپن ایسا تھا کہ جسے دیکھ کر لوگوں کو گمان ہو کہ میں کسی شہزادیوں کی کہانی شہزادی ہوں۔ گھر میں سبھی لوگ مجھ سے بے انتہا پیار اور محبت سے پیش آتے تھے۔ مجھے اس بارے میں بھی کبھی یاد کہ میری امی ابو اور تینوں بھائیوں میں سے کبھی بھی کسی نے مجھ پر غصہ کیا ہو، بلکہ ہر کوئی مجھ سے بہت پیار اور محبت سے پیش آتا تھا۔ سب نے ہی مجھے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھا ہوا تھا۔ میری امی روز ہی میرے لیے الگ سے میرا من پسند کھانا بناتی تھی، اور جب تک میں کھانا نہیں کھا لیتی تھی میرے ماں باپ کے حلق سے کھانا بالکل بھی نہیں اترتا تھا۔ دونوں ہی اسی انتظار میں بیٹھے رہتے تھے کہ میرا پیٹ بھرے، اس کے بعد یہ لوگ کھانا کھائیں گے، اور میں بھی کچھ بھی کھانے میں ہزاروں نخرے کرتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے نخرے اٹھانے والے موجود ہیں، بلکہ یہ لوگ میرے ناز نخرے بہت ہی خوشی اور شوق سے اٹھائیں گے۔ میں نے کبھی بھی اپنے سوا اور کسی کا بھی نہیں سوچا تھا۔ میں جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی میرے ناز نخرے مزید بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ مجھے اپنی ضدیں اور باتیں منوانے کی عادت پڑ چکی تھی۔ اب امی ابو روکنے ٹوکنے لگے تھے۔ میں بڑی ہو رہی تھی، میری ہر ضد کو فوراً ہی مت پوری کر دیا کریں، مگر اس معاملے میں ابو امی کی ایک بھی نہیں سنتے تھے، بلکہ امی کو خاموش کروا دیا کرتے تھے کہ وہ ان کی بیٹی کے معاملے میں کچھ نہ بولیں۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی جا رہی تھی امی کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ میری حرکتوں پر مجھے اور زیادہ روکنے ٹوکنے لگی تھی، مگر میں ان کی ایک بھی نہیں سنتی تھی اور ہر کام اپنی ہی مرضی اور منشا کے مطابق کرتی تھی۔ مجھ میں ضدوں کے ساتھ ساتھ اب ہٹ درمی بھی آنے لگی تھی۔ اگر امی میری کسی بات سے انکار کر دیتی تو میں فوراً ہی ابو سے کہہ دیا کرتی تھی، اور وہ میری وہ خواہش اسی وقت پوری کر دیا کرتے تھے، اور اس بات پر امی مزید غصہ ہو جاتی، کیونکہ امی بہت اچھے سے جانتی تھی کہ اگر لڑکیوں کو وقت پر لگام نہیں ڈالی جائے تو لڑکیاں بدتمیز اور خود سر ہو جاتی ہیں، اور یہی بات آگے زندگی میں لڑکیوں کی بربادی کا سبب بنتی ہے۔
میرے آنے والے کل سے امی بہت زیادہ ڈرا کرتی تھی۔ میں اب بڑی ہو گئی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ مزید بدتمیز اور خودسر ہوتی جا رہی تھی۔ میں اب اپنی امی کی ایک بات بھی نہیں سنتی تھی۔ میری امی مجھے کچھ بھی سمجھانے کی کوشش کرتی تو میں ان کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی۔ ان کی کسی بھی بات کا یا نصیحت کا مجھ پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا تھا، بلکہ مجھے اپنی امی کی باتیں بوجھ لگتی تھیں۔ اگر امی مجھے کبھی کوئی نصیحت کرنے لگتی تو میں بالکل بھی نہیں سنتی تھی۔ اگر سن بھی لیتی تو ان کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں کسی سے بھی کوئی بھی بدتمیزی کروں گی تو مجھے کچھ بھی کوئی کہنے والا نہیں ہوگا۔ جبھی میں اس قدر زیر ہوتی جا رہی تھی، اب تو امی کے روکنے ٹوکنے پر میں ان سب میں بدتمیزی کرنے لگی تھی۔ میری امی چاہتی تھی کہ میں اب گھر کا کام کاج کرنا سیکھ جاؤں، مگر گھر کا کوئی بھی کام کرتے مجھے موت آتی تھی۔ میں سارا دن اپنے بستر پر پڑی رہتی تھی۔ میں پڑھائی میں بھی کوئی اتنی خاص اچھی نہیں تھی۔ میری یہ سوچ تھی کہ میرے اس قدر اپنے گھر والوں کی لاڈلی ہوں تو مجھے اس قدر محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہر چیز میرے ہاتھوں میں لا کر مجھے تھما دی جاتی ہے تو میں کیوں خود کی جان جوخم میں ڈالوں؟ اسی وجہ سے میں نے پڑھائی بھی اس قدر نہیں کی تھی۔ بس اتنا ہی پڑھ لیتی تھی کہ میں پاس ہو جاؤں۔ اس سے زیادہ مجھے پڑھنے لکھنے کی لگن بالکل بھی نہیں تھی، بلکہ پڑھائی کو بھی میں ایک بوجھ ہی تصور کرتی تھی۔ میری امی نے لاکھ کوشش کی اور چاہا کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر لوں، مگر میں ان کے سارے خوابوں کو مٹی میں ملا چکی تھی، کیونکہ مجھے پڑھنے لکھنے سے بالکل بھی شغف نہیں تھا، بلکہ مجھے اپنا آرام زیادہ عزیز تھا۔ میں اپنے اکلوتے ہونے کی حد سے زیادہ فائدہ اٹھایا کرتی تھی، کیونکہ میں بہت اچھے سے جانتی تھی کہ میری غلطیوں پر بھی گھر میں کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، اور اگر امی کبھی کچھ کہنے کی کوشش بھی کریں گی تو ابو انہیں فوراً ہی ٹوک دیں گے اور انہیں مجھے کچھ بھی کہنے نہیں دیں گے۔ امی ابو کو لاکھ سمجھاتی کہ لڑکی ذات ہے، کل کو اس نے پرائے گھر بھی جانا ہے، وہاں مجھے زیادہ پریشانی ہوگی، مگر ابو پھر بھی امی کی باتوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ مجھے اس قدر لاڈ پیار میں رکھتے تھے کہ خاندان کی سبھی لڑکیوں کو میری قسمت کو دیکھ کر رشک ہوتا تھا، اور وہ مجھے دیکھ کر یہی کہتی تھی کہ کاش ہمارے ماں باپ بھی ہمیں تمہارے ماں باپ جتنا ہی پیار کریں، اور میں ان کی بات سن کر فخر اور غرور سے ہنس دیا کرتی تھی۔ میں اکلوتی اور لاڈلی ہونے کے ساتھ ساتھ بے انتہا خوبصورت بھی تھی، اور مجھے اپنی اس خوبصورتی پر ناز بھی تھا، اسی لیے میں اپنے سامنے کسی کو بھی نہیں گردانتی تھی۔ میرے اندر غرور بھی کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ میں اپنی ذات کے سوا اور کسی کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی، اور یہی بات میری زندگی کی سب سے بڑی خامی اور بھول ثابت ہوئی تھی۔ خاندان میں کئی جگہ سے میرے لیے کئی رشتے آئے تھے، مگر کوئی بھی رشتہ میرے گھر والوں کے اور میرے معیار پر پورا نہیں اتر رہا تھا، اسی لیے ابو سبھی رشتوں کو انکار کرتے چلے جا رہے تھے۔ میرے ابو چاہتے تھے کہ کسی امیر گھرانے میں میری شادی ہو، تاکہ مجھے شادی کے بعد کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے، کیونکہ ابو بھی جانتے تھے کہ انہوں نے مجھے کس قدر ناز و نوم میں پالا ہے۔ میں ذرا سی بھی وقت کی دھوپ برداشت نہیں کر سکتی، اسی لیے وہ میری شادی کرنے کے معاملے میں بہت زیادہ چھان پٹک سے کام لے رہے تھے۔ انہوں نے تقریباً خاندان کے سبھی رشتوں کو انکار کر دیا تھا، کیونکہ کوئی بھی رشتہ ان کے معیار پر پورا نہیں اترا تھا۔ خاندان کے سبھی رشتہ داروں کا ابو سے منہ بن چکا تھا، کیونکہ ابو نے سبھی لوگوں کو میرا رشتہ دینے سے بالکل ہی انکار کر دیا تھا۔ اب میرے لیے خاندان سے باہر سے رشتے آ رہے تھے۔ ابو غیروں میں میری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہی دنوں ابو کے ایک دور کے رشتہ داروں کی طرف سے میرا رشتہ آیا۔ ابو نے بات کی اور اس طرح رشتے میں بہت زیادہ چھان پٹک کی، اور آخرکار یہ رشتہ ابو کے دل کو بھا گیا۔ ابو لڑکے سے ملنے پہنچے تو ان کا بھی معقول تھا، پھر ابو نے ان لوگوں کو میرے رشتے کے لیے ہاں کر دی، اور یوں ہی جلد میری منگنی کر دی گئی۔ میں اپنے ماں باپ کی رضا میں راضی تھی، کیونکہ میری اپنی تو کوئی پسند تھی ہی نہیں، کیونکہ آج تک میری نظر میں میرے معیار پر کوئی بھی پورا نہیں اترا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اپنی رضامندی ابو کے فیصلے میں دے دی تھی، اور ابو اس بات پر بہت زیادہ خوش تھے کہ ان کی بیٹی ان کی رضا میں راضی ہے۔ گھر کی میری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ میرے جہیز کے لیے ہر چیز بہت ہی زیادہ قیمتی اور مہنگی لی جا رہی تھی۔ میرے کپڑوں تک پر لاکھوں روپے خرچ کر دیے گئے تھے۔ میرے جہیز میں نہ صرف ضرورت کی چیزیں شامل تھیں، بلکہ زندگی گزارنے کے لیے بھی ہر آسائش شامل تھی۔ میرا جہیز لاکھوں روپے کا بنایا گیا تھا، اور کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں رکھی گئی تھی۔ میں بھی اپنی شادی میں خوش تھی اور بہت دل لگا کر ساری تیاریاں کر رہی تھی۔
امی کے مجھے لاکھ سمجھانے کی کوشش کہ میں شادی سے پہلے گھر کے کچھ کام کاج سیکھ لوں، مگر ہر بار کی طرح میں نے ان کی اس بات کو بھی ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیا تھا، کیونکہ مجھے گھر کے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی میں سیکھنا چاہتی تھی۔ آخرکار میری شادی کا دن بھی آ گیا اور میں دلہن بن کر تیار ہو گئی۔ میں دلہن بن کر نظر لگ جانے والی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ جو دیکھتا تھا تعریف کرنا نہیں بھول رہا تھا۔ اس طرح میری رخصتی کر دی گئی اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ شادی کا شروع کا 1 مہینہ تو بہت ہی زیادہ سکون سے اور خوشیوں بھرا گزرا، مگر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں ایک جنت سے نکل کر دوسری جنت میں آ گئی ہوں۔ میرے شوہر بھی میرے ابو کی طرح ہی میرے ناز نخرے اٹھا رہے تھے۔ شادی کا 1 مہینہ کیسے پلک جھپکتے گزر گیا، کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ میری 4 نندیں تھیں اور میرے شوہر میری چاروں نندوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ میری چاروں نندیں شادی شدہ تھیں اور اپنے اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ شادی کے 1 مہینے کے بعد میری ساس کے گھر کے کاموں کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈالی تو ان کی یہ بات سن کر میں بری طرح سے گھبرا گئی، کیونکہ آج سے پہلے میں نے گھر کے کام کبھی بھی نہیں کیے تھے اور نہ ہی مجھے گھر کا کوئی بھی کام کرنے کا کوئی بھی تجربہ تھا۔ گھر میں ہم صرف 3 نفوس تھے اور 3 لوگوں کا کام بھی مجھے بہت بھاری محسوس ہوتا تھا۔ میری ساس کے جوڑوں میں ہر وقت درد رہتا تھا، وہ زیادہ دیر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، نہ ہی گھر کا کوئی کام کر سکتی تھی، جب ہی انہوں نے گھر کی ساری ذمہ داری مجھے دے دی تھی۔ مجھے کھانا بنانا بالکل بھی نہیں آتا تھا اور نہ ہی میں کھانا بنانا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے انہیں صاف انکار کر دیا کہ میں کچھ میں قدم بھی نہیں رکھوں گی۔ اس پر میرے شوہر نے پہلی بار مجھے ڈانٹا کہ گھر کے کام میری ہی ذمہ داری ہیں۔ ان کی امی کی ہڈیوں میں اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کر گھر کے کام کر سکیں۔ اس بات پر میری اور میرے شوہر کی لڑائی ہو گئی اور میں اپنے شوہر سے شادی کے 1 مہینے بعد ہی ناراض ہو کر اپنے گھر آ گئی اور گھر آ کر رو رو کر اپنے ابو اور بھائیوں کو اپنے اوپر ہونے والے سارے ظلم کی داستان سنائی۔ یہ سب سن کر میرے ابو کو غصہ آ گیا کہ کوئی کیسے ان کی بیٹی سے زبردستی کام کروا سکتا ہے، مگر میری امی کے ابو سے یہی کہا کہ اب میری ہی ذمہ داری ہے گھر سنبھالنا، مگر ابو نے ان کی کوئی بات نہیں سنی اور مجھے 1 مہینے تک اپنے گھر سے جانے نہیں دیا۔ نہ ہی میں وہاں جانا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے یہاں اپنے باپ کے گھر میں بہت زیادہ آرام تھا اور اس آرام کو چھوڑ کر میں کہیں بھی جانا نہیں چاہتی تھی۔ آخرکار 1 مہینے کے بعد میری ہی شوہر میرے سامنے جھکے اور مجھے منا کر گھر لے گئے۔ اب اس بات پر میں اور زیادہ شیر ہو گئی۔ اب میں گھر کے کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، بلکہ اپنی ساس پر ہر وقت حکم چلاتی رہتی تھی۔ میری نندیں اگر کبھی اپنی امی سے ملنے اپنے مائکے آ جاتی تو مجھے ان کا آنا بہت ہی زیادہ ناگوار گزرتا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے گھر میں کوئی بھی آئے۔ میں نے اب صاف صاف نندوں کو گھر آنے سے منع کر دیا۔ اس بات پر میرے شوہر مجھے ہر بری طرح سے بھڑک گئے کہ میں نے کیوں ان کی بہنوں کو اپنے گھر آنے سے منع کیا۔ اس بات پر میری اور میرے شوہر کی لڑائی بہت زیادہ ہو گئی اور میں اپنے شوہر کو بتائے بغیر اپنے مائکے آ گئی، اور اس بار بھی میرا واپس جانے کا ارادہ بالکل بھی نہیں تھا۔ میرے شوہر نے اس بار بھی مجھے بہت منانے کی کوشش کی، مگر میں نے ان کے سامنے یہی شرط رکھ دی کہ ان کی بہنیں اس گھر میں بالکل بھی نہیں آئیں گی، مگر میرے شوہر اس بات پر بالکل بھی راضی نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا باپ نہیں ہے، اب میں ہی ان کے بھائی کی جگہ ہوں، مگر مجھے ان کی بات سرے سے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، نہ ہی میں سمجھنا چاہتی تھی۔ میری خود سری حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ میں یہی سمجھ رہی تھی کہ کہیں جو بھی چاہتی ہوں میں کروا سکتی ہوں۔ خیر، اس بار بھی میرے شوہر مجھے منا کر گھر لے گئے۔ اس طرح میری خود سری اور زیادہ بڑھ گئی اور میں خود کو کوئی اور ہی چیز سمجھنے لگی۔ میں اب اپنی ساس سے بھی ہر وقت بدتمیزی سے پیش آتی تھی۔ میں انہیں اپنا غلام سمجھنے لگی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ میں جو بھی چاہوں کروا سکتی ہوں، اور یہی میری سب سے بڑی بھول تھی۔ میں اپنے شوہر کے سامنے تو ساس سے بہت زیادہ عزت سے پیش آتی تھی، مگر ان کی پیٹھ پیچھے ساس سے بہت زیادہ بدتمیزی کرتی تھی، اور میری ساس بھی اپنے بیٹے سے کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے کا گھر بسا رہے، کیونکہ ان کا بیٹا بھی میرے ساتھ رہنا چاہتا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ ان کا بیٹا کبھی بھی اس بات کو برداشت نہیں کرے گا کہ میں ان کی ماں سے اس قدر بدتمیزی کرتی ہوں۔ میرا لہجہ ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے بہت ہی زیادہ درست ہو جایا کرتا تھا۔ میں اپنے شوہر کی غیر حاضری میں اپنی ساس سے پورے گھر کا کام کروایا کرتی تھی۔ اس طرح میری شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ان 2 سالوں میں نے کبھی بھی اٹھ کر اپنے شوہر کو پانی تک نہیں پلایا تھا۔ میرا شوہر بھی میری ان حرکتوں سے بیزار ہو چکا تھا، مگر میں اس کی ایک بات بھی نہیں سنتی تھی، بلکہ جو دل میں آتا وہی کرتی تھی۔ میرے شوہر کام پر صبح سویرے جاتے تھے، جبکہ میں دوپہر کو اٹھتی تھی۔ میں نے انہیں آج تک اٹھ کر ناشتہ بھی نہیں دیا تھا۔ وہ اکثر خالی پیٹ ہی کام پر چلے جایا کرتے تھے
اور مجھے اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں ہوتا تھا۔ میری ساس ہی اٹھ کر انہیں ناشتہ بنا کر دیتی تھی۔ میرے شوہر مجھے زندگی کا ہر سکھ اور آرام دیا تھا۔ جتنے زیادہ عیش و آرام سے میں اپنے مائکے میں تھی، اس سے کہیں زیادہ عیش و آرام سے میں اپنے سسرال میں رہ رہی تھی۔ مجھے اپنی زندگی میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر میں حد سے زیادہ ناشکری ثابت ہو رہی تھی۔ اپنے شوہر سے لڑنا جھگڑنا میں نے اپنا معمول بنا لیا تھا، اور اب تو اپنے شوہر کے سامنے ہی اپنی ساس سے زبان درازی شروع کر دی تھی۔ میرے شوہر مجھے اس بات پر روکتے ٹوکتے تو میں ان سے بھی بدتمیزی کرنے لگ جاتی۔ میرے شوہر میرے ساتھ بہت ہی زیادہ برداشت سے کام لے رہے تھے، اور جتنا زیادہ وہ برداشت کر رہے تھے میں ان کے سر پر چڑھ کر ناچ رہی تھی، اور اس بات کا مجھے ذرا سا بھی احساس نہیں تھا، بلکہ اس کے بات کو میں اپنا حق سمجھتی تھی۔ انہیں دنوں میرے گھر میں میرے دونوں بڑے بھائیوں کی شادی تھی۔ میں اپنے مائکے رہنے جا چکی تھی، اور اپنے شوہر سے میں کہہ آئی تھی کہ میں 1 مہینے سے پہلے واپس گھر نہیں آؤں گی۔ اس بات پر بھی میرے شوہر کی مجھے کچھ نہیں کہا، اور میں اپنا سارا سامان لپیٹ کر اپنے گھر رہنے آ گئی۔ یہاں آ کر بھی میں نے اپنے شوہر اور ساس کی خیریت ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھی۔ میرے شوہر کی مجھے فون کر کے کہا بھی کہ ان کی امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اب تو شادی ختم ہو گئی ہے، میں گھر آ جاؤں، مگر میں نے گھر آنے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ ابھی میرا اپنے مائکے سے دل نہیں بھرا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ ابھی میں اپنی بھابھیوں کے رنگ ڈھنگ دیکھنا چاہتی تھی اور اپنے بھائیوں کو ان کے خلاف بھڑکانا چاہتی تھی۔ مگر میرے شوہر مجھے روز ہی فون کر کے اس بات پر زور دے رہے تھے کہ میں گھر واپس آ جاؤں، اور ان کی بات سن کر میں جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتی تھی۔ جب میرے شوہر نے مجھ پر اس بات کے لیے بہت زیادہ زور دیا کہ میں گھر واپس آ جاؤں، تو میں غصے میں گھر واپس چلی گئی، کیونکہ میرے شوہر کا یہی کہنا تھا کہ ان کی اماں بستر سے لگ چکی ہیں اور گھر کا پورا نظام درہم برہم ہے۔ جب میں گھر پہنچی تو واقعی میں میری ساس بستر سے لگی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ کر مجھے مزید غصہ آیا، کیونکہ ایک تو مجھے ان کی وجہ سے واپس گھر آنا پڑا تھا، اوپر سے گھر کے سارے کاموں کی ذمہ داری بھی مجھ پر آ گئی تھی۔ اس بات نے میرے اندر چڑچڑاہٹ پیدا کر دی تھی۔ اب مجھے اپنی بوڑھی ساس کا بھی خیال رکھنا تھا، اور یہ سب کچھ میرے بس کا نہیں تھا۔ ایک میرے شوہر معمول کے مطابق کام پر گئے ہوئے تھے، اور میں دوپہر کے 2 بجے اپنی نیند پوری کر کے اٹھی تھی۔ میرے شوہر تو مجھے اٹھا کر غصے میں بھوکے ہی کام پر جا چکے تھے، مگر مجھے اس بات کا بھی احساس نہیں تھا کہ گھر میں میری بوڑھی ساس بھی موجود ہے، اور وہ کل رات سے بھوکی تھی، اور میں ان کو کھانے کے لیے بھی نہیں پوچھا تھا۔ میری ساس بار بار مجھے آوازیں دے رہی تھی کہ میں انہیں کھانے کے لیے کچھ دے دوں، مگر میں ان کی ساری آوازوں کو انسنا کر رہی تھی۔ اتنے میں میری ساس بھول کر شدت سے اٹھ کر کمرے سے باہر آئیں اور مجھ سے کھانا مانگنے لگی۔ میں اسی وقت سو کر اٹھی تھی اور بہت زیادہ چڑچڑی سی ہو رہی تھی، تو میں الٹا ان سے ہی لڑنے لگی۔ میری ساس میری زبان کی گوہر افشانیاں سن کر رونے لگی تھی۔ اتنے میں وہ خود ہی کھانا نکالنے کچن میں جانے لگی، تو میں نے ایک دم ہی غصے میں آ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں دھکا دے دیا۔ اتفاق سے اسی وقت میرے شوہر گھر میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے مجھے اپنی ماں کو دھکا دیتے دیکھ لیا۔ وہ بالکل ہی غصے میں آ کر مجھے برا بھلا کہنے لگے۔ جب انہوں نے مجھے برا بھلا کہا تو میں بھی ان سے لڑنے لگی اور گھر کی چیزیں اٹھا کر پھینکنے لگی۔ میں غصے میں بالکل اندھی ہو چکی تھی۔ لڑتے لڑتے ہماری لڑائی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، اور میں طلاق کا مطالبہ کرنے لگی۔ وہ آگ بھی بہت ہی زیادہ صبر اور برداشت سے کام لے رہے تھے، اور مجھے کہہ رہے تھے کہ میں ان کے سامنے سے چلی جاؤں، مگر میں ان کے سامنے شیر بن کر کھڑی تھی اور ان سے مسلسل یہی کہہ رہی تھی کہ ان کے ساتھ رہ کر میری زندگی خراب ہو گئی ہے، اب مجھے طلاق چاہیے، مگر وہ مجھے طلاق نہیں دے رہے تھے۔ تو میں نے ان کا گریبان پکڑ لیا اور اس بات کو سخت طیش میں آ گئے، اور ایک ہی نہیں مجھے 3 طلاقیں دے دیں۔ میں جس خوش فہمی میں کھڑی تھی کہ سامنے والا بندہ مجھے چھوڑ ہی نہیں سکتا ہے، ایک دم سے میں اس کے لیے بالکل ہی اجنبی ہو گئی۔ غصے میں وہ مجھے طلاق دے چکے تھے، اب پچھتانے کے سوا اور میرے پاس کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ اپنے شوہر کے منہ سے طلاق کے 3 لفظ سن کر میں اپنی جگہ جیسے پتھر کی سی ہو گئی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے اس قدر محبت کرنے والے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، مگر اس سب میں غلطی بھی میری ہی تھی۔ میں نے ہی ان کے گریبان پر ہاتھ ڈالا، اور یہی بات وہ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکے تھے۔ بھلے وہ مجھ سے جتنی بھی محبت کرتے تھے، مگر تھے تو مرد ہی، اور مردوں میں انا کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی تھی، کیونکہ پل بھر میں ہی میرا ہنستا بستا گھر اجڑ چکا تھا، جس کی میں خود ہی ذمہ دار تھی۔ مجھے اپنے چاروں جانب دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنی بربادی پر چیخ چیخ کر رہوں،
میں نے اسی وقت اپنے ابو کو فون کر کے بلا لیا۔ میرے سارے گھر والے اسی گھنٹے کا سارے 15 منٹ کے اندر آ کے میرے گھر میں موجود تھے، کیونکہ میں انہیں فون کر کے بس روئی جا رہی تھی۔ میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا تھا اور وہ لوگ اس بات کو حد سے زیادہ پریشان ہو گئے تھے، اور میرے ایک فون کرنے پر ہی کچھ ہی دیر میں میرے گھر میں موجود تھے۔ میں اپنے ابو کو دیکھ کر ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ میرے شوہر بھی اپنی جگہ پشیمان کھڑے تھے۔ انہوں نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھے کبھی طلاق بھی دیں گے، مگر آج یہ انہونی ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کے مجھے طلاق دے دی تھی۔ طلاق کے 3 بول کے بعد میں ان کے لیے بالکل ہی نامحرم ہو گئی تھی۔ میرے ماں باپ بھی میری طلاق کا سن کر بے تحاشا رو رہے تھے۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اور کوئی بھی ماں باپ اپنی بیٹی کا گھر یوں اجڑتا ہوا کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ میرے ماں باپ بھی صدمے کی تاب نہ لا پا رہے تھے۔ میرے تینوں بھائی سخت غصے میں آ گئے تھے۔ تینوں چھوٹے بھائی تو میرے سابقہ شوہر کو مارنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، مگر میرے بڑے ٹھنڈے مزاج کے تھے اور ان سب لڑائی جھگڑے سے دور بھاگتے تھے۔ انہوں نے ہی دونوں بھائیوں کو کوئی ہنگامہ کرنے سے روکا اور خاموشی سے مجھے لے کر اپنے ساتھ واپس گھر آ گئے۔ میں بس روئی جا رہی تھی اور اس کے سوا مجھے اور کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ میرے سامنے بس یہ تھا کہ میرا ہنستا بستا گھر وہ ایک پل میں ہی اجڑ کر رہ گیا تھا۔ بس میری زبان، میری کاہلی اور میری قسم چوری کی وجہ سے آج مجھے اپنی امی کی گئی ساری نصیحتیں یاد آ رہی تھی، جو میرے بھلے کے لیے ہی کرتی تھیں، اور میں ان پر ذرا سا بھی کام نہیں دھرتی تھی۔ آج مجھے رہ کر اپنی غلطیوں پر پچھتاوا ہو رہا تھا، مگر اب پچھتانے سے بھی کچھ حاصل نہیں تھا۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی تھی اور یہیں میں نے اپنی عدت کا وقت گزارا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے میرا حق مہر دے دیا تھا، کیونکہ وہ بھی لڑائی جھگڑے سے دور بھاگنے والے انسان تھے، جبکہ میں نے ان سے حق مہر کا تقاضا بھی نہیں کیا تھا، مگر وہ بہت ہی بھلے انسان تھے، اور اب اس بات کا احساس مجھے ہو رہا تھا۔ مگر اب سوائے ہاتھ ملنے کے میرے پاس تو اور کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ میں طلاق کے بعد اور زیادہ چڑچڑی ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے ہر وقت اپنی قسمت پر افسوس ہوتا رہتا تھا، اور میں بس بیٹھی اپنی قسمت کو ہی کوستی رہتی تھی۔ میں اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کرنے لگی تھی۔ ان دونوں کی بات پر بات بے عزتی کرنا بھی میں اپنا معمول بنا چکی تھی۔ وہ دونوں چپ چاپ میری ساری بدتمیزیاں برداشت کرتی تھی، مگر مجھے پلٹ کر ایک لفظ بھی نہیں کہتی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ طلاق کے بعد مجھے عقل آ جاتی، مگر میں اور زیادہ بدتمیز ہو کر اس بات کا بدلہ اب میں گھر میں سب سے لینے لگی تھی۔ میرا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ میں پورے گھر میں آگ لگا دوں۔ جس آگ میں چل رہی ہوں اسی آگ میں جل کر سب بھسم ہو جائے، مگر یہ بات میرے بس میں نہیں تھی، اسی لیے میں اس طرح سے سب کا جینا حرام کر رہی تھی۔ مجھے بھائی بھابھیوں کو ساتھ دیکھ کر جلن محسوس ہوتی تھی۔ میں ان لوگوں کو ایک ساتھ خوش بالکل بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ان لوگوں کو خوش دیکھ کر میرا دل ہر وقت جلتا رہتا تھا۔ جیسی آگ میری زندگی میں لگ چکی تھی، وہی آگ میں سب کی زندگیوں میں لگا دینا چاہتی تھی۔ میرے بھائی بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، مگر اس معاملے میں بالکل خاموش تھے اور مجھے ایک لفظ بھی نہیں کہتے تھے۔ اس بات سے مجھے اور زیادہ ہلہ شیری ملتی تھی۔ اب دونوں بھابھیوں کی زندگیاں جیرن کرنے لگی۔ میری امی مجھے دونوں بھابھیوں کو تنگ کرنے سے روکتی ٹوکتی تو میں اپنی امی سے بھی لڑنے لگ جاتی تھی اور انہیں بھی خوب برا بھلا کہتی تھی۔ وہ مجھے سمجھاتی، میں اتنی ہی اپنی بدسن ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے اب سب ہی لوگ اپنی بربادی کا ذمہ دار نظر آنے لگے تھے۔ اپنے بھائیوں کو ان کی بیویوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزارتے دیکھ میں جلن اور حسد کی آگ میں جل بھن رہی تھی۔ مجھے کسی بھی پل چین نہیں ملتا تھا۔ میں ایک اندیکھی آگ میں مسلسل جل رہی تھی اور اپنی بربادی کا غصہ میں گھر کے سب لوگوں پر مسلسل نکال رہی تھی، مگر پھر بھی مجھے ایک پل کے لیے بھی چین نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ میں مسلسل بے چین ہی تھی۔ میری بڑی بھابھی تو میری ہر بدتمیزی کو خاموشی سے برداشت کر کے نظر انداز کر دیتی تھی اور مجھے پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیتی تھی، مگر اب میری چھوٹی بھابھی میری ان حرکتوں سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ میں بھی تو انہیں زج کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی، اور اب میری یہ حرکتیں ان کی برداشت سے بالکل باہر ہو چکی تھی۔ اب انہوں نے مجھے پلٹ کر جواب دینا بھی شروع کر دیا تھا، اور یہی بات مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوئی۔ میں نے ان کے خلاف گھر میں ایک محاذ کھول لیا اور اب ان کو سب کے سامنے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ بھائی بھی میری بھابھی کی بالکل بھی طرفداری نہیں کرتے تھے، بلکہ بھابھی کو ہی خاموش کروا دیا کرتے تھے اور مجھے ایک لفظ بھی نہیں کہتے تھے۔ ایک بار کھانا بنانے میں بھابھی سے نمک زیادہ ہو گیا تو میں نے ان کے سامنے کھانے کی پوری ڈش ہی پلٹ دی،
اور اپنی بھابھی کو بہت زیادہ برا بھلا کہا اور انہیں بہت زیادہ باتیں سنائیں۔ یہ سب سن کر میری بھابھی رونے لگی اور روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر اس کا بھی مجھے صبر نہیں آیا۔ جب بھائی گھر آئے تو میں نے بھائی کو ایک کی چار لگا کر سنائی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ بھابھی نے آج مجھے بہت باتیں سنائی ہیں اور مجھے طلاق یافتہ ہونے کا طعنہ بھی دیا ہے۔ یہ سب سن کر بھائی کو بھی بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ وہ بہت غصے سے کمرے میں گئے اور بھائی اور بھابھی کی لڑائی شروع ہو گئی۔ مجھے ان کی لڑائی کی آوازیں سن کر ایک سکون سا مل رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے جلتے دل کو بہت سکون مل رہا ہو۔ میری امی نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو مجھے بہت باتیں سنائیں کہ میں کیوں ان کے بیٹوں کی زندگی میں آگ لگا رہی ہوں۔ مجھے اپنی ماں کے منہ سے یہ سب باتیں سن کر بہت حیرت ہوئی کہ ایک ماں ہو کر وہ کیسے اپنی بہوؤں کی طرفداری کر سکتی ہیں۔ میری یہ سوچ تھی کہ وہ میری ماں ہے تو انہیں ہر حال میں میری ہی طرفداری کرنی چاہیے، مگر یہاں تو میری اپنی ہی امی اپنی بہو کی طرفداری کر رہی تھی۔ اس دن پہلی بار بھائی بھابھی کے درمیان لڑائی ہوئی تھی، وہ بھی میری وجہ سے، اور اس بات کی مجھے بے حد خوشی بھی تھی کہ میرے بھائی آج بھی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور میرے آگے کسی کو بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل کو اور زیادہ سکون ملا تھا کہ آج بھی کہتے ہیں مائکے میں میری وہی حیثیت اور اہمیت ہے اور میری حیثیت میں آج بھی کوئی کمی نہیں ہوئی، اور اس بات کی مجھے بہت زیادہ خوشی تھی۔ اب میں موقع ڈھونڈنے لگی کہ بھابھی مجھے کوئی موقع دیں اور میں دونوں کے بیچ لڑائی کروا سکوں۔ اب بھابھی بھی میری بات کا جواب پلٹ کر مجھے دیتی تھی اور یہی بات میری برداشت سے بالکل باہر تھی۔ بڑی بھابھی مجھے کچھ بھی نہیں کہتی تھی تو میں نے ان سے دشمنی ذرا کم کر دی تھی، اور اب میرا سارا دھیان دوسری بھابھی کی جانب تھا کیونکہ اب ان میں اور مجھ میں ٹھن چکی تھی۔ ایک دن بھابھی کا کزن ہمارے گھر شادی کا نیوتا دینے کے لیے آیا۔ جب موقع مل گیا کہ میں اس بات کو لے کر بھائی اور بھابھی کے درمیان آگ لگا سکوں۔ شام میں جب بھائی آئے تو میں کمرے سے باہر بیٹھی انہی کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ بھابھی اس وقت کمرے میں تھی اور ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ میں کس بات کو لے کر بھائی کو ان کے خلاف بھڑکانے والی ہوں۔ جب بھائی گھر آئے تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے ان سے بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ میرے کمرے میں آ جائیں۔ بھائی کچھ نہ سمجھتے ہوئے میرے کمرے میں آ گئے تو میں نے ان سے کہا کہ آج بھابھی کا کزن چھپ کر ہمارے گھر آیا تھا، سیدھا بھابھی کے کمرے میں چلا گیا اور اس بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ بھابھی کا کزن ہمارے گھر میں اپنی بہن کی شادی کا کارڈ دینے کے لیے آیا تھا اور مہمان خانے میں امی کے پاس بیٹھا رہا تھا، جبکہ بھابھی چند لمحے اس کے سامنے بیٹھی اور پھر وہ کچھ بھی کھائے پیے بغیر امی سے اجازت لے کر چلا گیا۔ بھابھی سے اس کا سامنا بمشکل کچھ لمحے ہی ہوا ہوگا، جبکہ وہ بھابھی کے کمرے میں بھی نہیں گیا تھا، مگر میں نے بھائی کو اپنی جانب سے جھوٹی سچی باتیں لگا دی۔ میری یہ بات سن کر پل بھر میں ہی بھائی کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میری باتیں سن کر بھائی پر اثر ہونا شروع ہو چکا ہے۔ میں نے مزید کہا کہ امی نے جب بھابھی سے اس متعلق پوچھا تو انہوں نے امی سے بھی بہت زیادہ بدتمیزی کی، یہاں تک کہ امی رونے لگی۔ اس بات نے جیسے جلدی پر تیل کا کام کیا اور غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ ابھی انہیں گئے اپنے کمرے میں کچھ ہی لمحے ہوئے تھے کہ ان کے کمرے سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں آنے لگی۔ میں باہر خوش اور مسرور سی بیٹھی تھی کہ میں نے ایک بار پھر بھابھی کی زندگی میں آگ لگانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ میں اپنی دانست میں بھابھی کو خود سے زبان چلانے کی اس طرح سزا دے رہی تھی، مگر شاید کمرے میں دونوں کا لڑائی جھگڑا بہت زیادہ بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ پورا گھر بھائی کے چیخنے کی وجہ سے گونج رہا تھا۔ امی نے ان دونوں کے جھگڑوں کی وجہ جاننا چاہی تو بھائی کی امی کو کچھ نہ بتایا اور بھابھی پر طرح طرح کے الزام لگانے شروع کر دیے۔ یہ سارے الزامات سن کر بھابھی بھی اپنے آپے میں نہ رہی اور وہ بھی بھائی سے جھگڑنے لگی۔ اس بار اس قدر بڑھ چکی تھی کہ بھائی نے اچانک غصے میں آ کر بھابھی کو طلاق دے دی۔ اچانک ہی پورے گھر میں جیسے سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ابھی بھائی کے بھابھی کو ایک طلاق ہی دی تھی کہ بڑے بھائی نے آ کر چھوٹے بھائی کو بیچ میں ہی پکڑ لیا، ورنہ آج شاید گھر میں قیامت آ جاتی۔ جب امی نے بھائی پر زور دیا کہ بتاؤ کیا بات تھی تو بھائی نے میری کہی ایک ایک بات امی کو بتا دی۔ یہ سب سن کر امی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور خونخوار نظروں سے میری جانب دیکھا۔ سب کی نظریں میری جانب تھیں، مگر اچانک ہی امی نے بھائی کو تھپڑ مارا اور بھائی کو سارا سچ بتا دیا کہ میں نے بھائی سے جھوٹ بولا ہے۔ بھابھی کا کزن ضرور آیا تھا مگر وہ چھپ کر بھابھی کے کمرے میں نہیں گیا بلکہ مہمان خانے میں امی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ امی نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ سب کچھ میرا جھوٹ ہے۔ یہ سب کچھ سن کر بھائی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ بھابھی نے ان کا سچ بتانے کی کوشش کی تھی مگر انہوں نے بھابھی کی ایک نہیں سنی اور بھابھی کو طلاق دے بیٹھے۔ بھابھی بھی کھڑی رو رہی تھی اور امی مجھے مسلسل برا بھلا کہہ رہی تھی۔ بھابھی نے اپنے گھر والوں کو بلا لیا اور ان کے ساتھ چلی گئی۔ بھائی نے انہیں لاکھ روکنے کی کوشش کی مگر بھابھی نے ان کی ایک نہیں سنی
اور اپنے گھر والوں کے ساتھ چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد بھی بھائی نے انہیں منانے کی بہت کوشش کی، مگر بھابھی نے گھر آنے کی یہ شرط رکھ دی تھی کہ پہلے میری شادی ہوگی تو اس کے بعد ہی اس گھر میں آئیں گے۔ مجھے ایک بات پھر بھابھی کی اس بات پر سخت طیش آیا تھا، مگر اب تو میرا بھائی ہی مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا اور امی الگ مجھ سے ناراض تھیں۔ امی نے بڑے بھائی سے کہہ دیا تھا کہ وہ جلد ہی میرے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈ کر مجھے دوبارہ اپنے گھر کا کریں۔ امی نے ایک رشتے کروانے والی عورت کو بھی میرے لیے رشتے ڈھونڈنے کا کہہ دیا تھا، مگر میں ہرگز بھی دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر اب کی بار کوئی بھی میری بات سننے پر بالکل بھی راضی نہیں تھا، بلکہ اب تو ابو کو اس واقعے کے بعد بالکل ہی چپ لگ گئی تھی۔ انہوں نے بھی امی کو اس معاملے میں کچھ نہیں کہا اور نہ ہی انہیں روکا ٹوکا تھا۔ میں نے ایک بات پھر گھر میں طوفان اٹھا دیا، مگر اس بار میری کوئی بھی بات سننے کے لیے کوئی بھی راضی نہیں تھا۔ میں یکدم ہی گھر میں خود کو بہت ہی تنہا محسوس کر رہی تھی۔ ایسے رشتے کروانے والی عورت آ گئی اور اس کی امی کو ایک رشتے کے بارے میں بتایا۔ امی نے بنا کوئی بھی چھان بین کے اس رشتے پر حامی بھر لی۔ لڑکا امیر تھا، میں نے بھی خود کو سمجھا لیا کہ چلو لڑکا امیر ہے، میری زندگی گزر ہی جائے گی، مگر میرے پہلے شوہر کی یاد میرے دل میں نہیں جاتی تھی۔ امی کو اپنی بہو کو بھی گھر لانا تھا، اسی لیے انہوں نے جھٹ پٹ میری شادی کروا دی۔ میں بجھے دل سے اس شادی پر راضی ہوئی تھی، مگر سب کے سامنے خوش دکھنے کا ڈرامہ کر رہی تھی، کیونکہ اب اس کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میری شادی کا دن آن پہنچا، میں دلہن بن کر اپنے شوہر کے ساتھ رخصت ہو گئی، مگر میرا شوہر مجھے اپنے گھر لے جانے کے بجائے مجھے اپنے ساتھ ایک اسپتال لے گیا اور وہاں ایک وارڈ کے بیڈ پر لٹا دیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور میں اس سے کچھ پوچھ رہی تھی تو وہ مجھے جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس نے پہلے مجھ سے نکاح کا حق وصول کیا۔ مجھے اب بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر مجھ پر قیامت اس وقت ٹوٹی جب کچھ دیر بعد 10 ڈاکٹروں کی ٹیم کمرے میں آئی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے تو اس نے مجھے کہا کہ وہ انسانوں کے گردے نکال کر بیچنے کا کام کرتا ہے۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے شوہر کے ایک انجیکشن لگا کر مجھے بے ہوش کر دیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں بے انتہا تکلیف میں تھی۔ میرے ہی شوہر نے میرا گردہ نکال لیا تھا۔ اتفاق سے میرے پاس فون موجود تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو فون کیا اور اسے اپنے اوپر گزری ہوئی ساری کہانی بتائی۔ یہ سن کر سب دوڑے چلے آئے اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئے اور میرے شوہر پر کیس کر دیا۔ میرا شوہر حراست میں تھا اور اس پر بہت ہی سخت کیس بن چکا تھا۔ میرے بھائی نے ایک بار پھر بھائی کا فرض نبھایا اور اس سے میری طلاق کروا دی، مگر اس واقعے کے بعد میں بالکل ہی بدل گئی تھی۔ میں نے اپنے پہلے شوہر کو پیغام بھیجا کہ میں اس سے دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو اس نے بھی کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے دوبارہ قبول کر لیا۔ میں نے اپنے کیے کہ اپنی بھابھی سے بھی معافی مانگی، مگر انہوں نے مجھے معاف تو نہیں کیا، مگر مجھے کچھ کہا بھی نہیں اور گھر واپس آ گئی۔ اس بات پر میں نے شکر کیا کہ بھائی کے انہیں بس ایک طلاق دی تھی، اس کے بعد ان کے پاس رجوع کا حق تھا۔ آج میں اپنے گھر میں خوش ہوں، اپنی ساس کی بہت زیادہ خدمت کرتی ہوں اور انہیں ہل کر پانی بھی پینے نہیں دیتی ہوں۔ آج میرا شوہر بھی میری بہت قدر کرتا ہے۔ میں بھی وہ تکلیف دہ رات یاد کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں اپنے غرور اور تکبر کی اللہ سے بہت معافی مانگتی ہوں۔